یعنی زنا کرنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی شرمگاہوں کی بدبو کی وجہ سے پورا محشر جو ہے وہ تعفن کے اندر ڈوب جائے گا. بدبو اتنی خطرناک ہوگی, اہل محشر سوال کریں گے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ زانیوں کی اور بدکاری کرنے والوں کی بدبو ہے. آپ اندازہ کریں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا, فرشتے ان پہ لعنت کریں گے, اللہ ان پہ لعنت فرمائے گا. ذرا تصور تو کرے, 2 منٹ کی لذت کے لیے, چند لمحوں کی لذت کے لیے رسوائی کا عالم کیا ہے جس پر پورا میدان محشر لعنت کرے. وہ بدکار لوگ ہیں. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ حکم دے گا. اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے, اللہ حکم دے گا حضرت مالک کو جو جہنم کے داروغہ ہیں, اللہ حکم دے گا ان کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو, وہ جوان جو گندی فلمیں دیکھ کر شادی سے پہلے, یا وہ بچیاں جو نادانی کی وجہ سے شادی سے پہلے اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں کہتے ہیں یہ مولانا لوگ تو ڈراتے ہیں. میرے بچیوں, میرے بھائیوں, مولانا کے ڈرانے کی بات نہیں ہے, یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. جن کی زبان کی شان یہ ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, جس کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا تصور تو کرو, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی قمیص بدکاری کرنے والوں کو پہنائی جائے گی. اور تفہیم کے لیے فرمایا اگر اس قمیص کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ جس آگ کی قمیص سے پتھر پگھل جائے, زنا کرنے والوں کے وجود پر کیا اثر پڑے گا, ان کی کیفیت کیا ہوگی. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرمائے گا ان بدکاری کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو اور ان کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ بھر دو. اللہ اکبر. ذرا تصور میں لائیں, مصطفیٰ جان رحمت کی شان رحمت للعالمین پہ قربان ہو جائیں. میرے آقا نے کس قدر تفصیل کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کا عذاب بیان کر کے ہمیں آگاہ کر دیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کرنا, لذت کے لیے گناہ مت کرنا, اپنے آپ کو برباد مت کرنا, اپنے آپ کو تباہ مت کرنا. ذرا تصور کرو میری قوم کے جوانوں, جو آنکھیں ننھا سا تنکا برداشت نہیں کر سکتی, جو آنکھیں دھواں برداشت نہیں کر سکتی, جو آنکھیں پیاز اگر کٹ رہی ہو تو پیاز کٹتے وقت جو ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں جاتے ہیں, جب آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اکبر, یہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرم ہے. اللہ اکبر. جب جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں کے اندر ڈالی جائے گی اس وقت ہمارا کیا بنے گا. میرے آقا مزید ارشاد فرماتے ہیں ان بدکاری کرنے والوں کے ہاتھوں کو ان کی گردن سے جہنم کی زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا, اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو, ہم پہ رحم کرو. تو اس وقت فرشتے کہیں گے, حضرت مالک داروغہ جہنم کہیں گے او بدبختوں, بدکاری کرنے والوں, جب اللہ تم پر رحم نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے تم پہ رحم کرنے والے. آج تمہاری بدکاری کی سزا یہی ہے. اس لیے یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, اچھی طرح یاد رکھنا, جب بھی نفس برگلائے, جب بھی نفس جرم کی طرف لے جائے, جب بھی نفس جو ہے اللہ اکبر بدکاری کی طرف لے جائے تو اس عذاب کو یاد کر لینا, اس گناہ کی سزا کو یاد کر لینا. اس لیے کہ اللہ بہت غیور ہے, وہ غیرت والا ہے, وہ بدکاری کو کبھی پسند نہیں کرتا. حتیٰ کہ اللہ نے نبی کے حرم میں کافر عورتوں کو تو داخل ہونے کی اجازت دی ہے, لیکن اللہ نے نبیوں کے حرم میں کسی بدکار عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے.
بعض انبیاء کرام کی عورتیں کافر تو ہوئی ہیں لیکن کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب اور انبیاء کی بیویاں بدکاری سے محفوظ رکھی گئی کفر کے باوجود، تو جسے سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا ہو اور پھر ایسی بیوی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کی ہوگی. اس لیے عقیدے کا تحفظ بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے جب تک کہ نکاح نہ ہو اللہ سے ڈرتے رہو، نگاہوں کی حفاظت کرتے رہو. یہاں نگاہ کی حفاظت کے بارے میں ایک حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور آنکھیں کیسے زنا کرتی ہے؟ فرمایا نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں لذت نہیں. کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا. سید الطائف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا عبادت میں لذت نہیں ملتی. فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہوگا، اسی لیے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا. مجھے بتاؤ زانی کی آنکھوں میں جھانکو تو عبادت کی لذت چلی جائے. جس قوم کے نوجوان رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھیں انہیں عبادت میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ عبادت میں سرور کیسے آ سکتا ہے؟ اور سنیے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظر پڑنے سے پہلے یا نظر پڑ رہی ہو اس وقت تو یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور فوراً خدا کے خوف سے اپنی نگاہوں کو خوبصورت عورت دیکھنے سے بچا لے، اسی وقت اللہ اسے بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، فیصلہ فرما لیتا ہے. اس لیے نکاح کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پاک دامن رہو. دوسری بات نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرو. یعنی جب نکاح کر رہے ہو تو یہ تو کہتے ہو کہ نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، نکاح تو سنت ہے، مگر نکاح کرتے وقت تو کون سی سنت پر عمل کر رہے ہو یہ بتاؤ. ہم نے نکاح کرتے وقت تو اللہ کا خوف کہاں رکھا؟ مسلمان تو ہو گئے، عقیدہ اسلام کا قبول کر لیا، لیکن ابھی بھی تہذیب، کلچر، شادیوں کی رسومات مشرکین کے وہی باپ داداؤں کے طریقے پر ہے. کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے. پورا سال محنت کر کے رقم کما کر شادی کے موقع پر لاکھوں روپے ڈی جے اور ڈھول تاشوں کے نام پہ خرچ کرنے والوں. اور جب علماء منع کرتے ہیں تو کہتے وہ شادی کیسی ہوگی جس میں ڈھول نہیں ہوگا، جس میں ڈی جے نہیں ہوگا. ہم شادی کر رہے ہیں مولانا، میت نہیں اٹھا رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ کے گھروں کی شادی میں بھی اس طرح کا کوئی ڈھول بجا تھا؟ کہ معاذ اللہ کبھی اس طرح کا کوئی ناچ گانا ہوا تھا؟ کبھی اس طریقے کی کوئی خرافات ہوئی تھی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. آخر ہم کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اور اچھی طرح سن لو، کان کھول کر سن لو. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں یاد رکھنا اللہ بڑا غیور ہے. کسی کو اگر دینا جانتا ہے تو اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. اگر اس کی حدوں کو توڑو گے، بھول گئے فرعون کا انجام، بھول گئے نمرود کا انجام، بھول گئے بخت نصر کا انجام، بھول گئے قارون کا انجام، بھول گئے شداد کا انجام. نہیں دیکھا دولت کے نشے میں جب یہ ڈوب گئے تھے قدرت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر. کسی کو دریا میں غرق کر دیا، کسی کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا. ارے نہیں کسی کو دیکھتے، کم سے کم مغلوں کو دیکھ لو. مغلوں نے کچھ اچھا بھی کیا کچھ برا بھی کیا، لیکن جنہوں نے برا کیا ان کے انجام کیا ہوئے؟ اللہ اکبر. اس لیے کبھی دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرنا. آج اللہ اکبر جہاں دولت کی ریل پیل ہے وہاں پہلی بات تو اتنا ایسی دولت خرچ کی جاتی ہے کہ کون حساب لینے والا ہے؟ کمایا ہم نے ہے، خرچ ہم کریں گے. یہ بھول ہے، یہ فکر مومن کی نہیں ہے کہ کمایا ہم نے ہے خرچ ہم کریں گے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کی جان کو مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مال کمایا تم نے
مگر اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مال بازوؤں کی قوت سے نہیں آتا، مال اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ اگر بازو کی قوت سے آتا تو کیا وجہ ہے کہ آفس میں بیٹھنے والا چند گھنٹوں میں لاکھوں کما لیتا ہے اور ٹھیلا ڈھکیلنے والا چند سکے کما پاتا ہے؟ اے سی کی آفس میں بیٹھنے والے کی محنت زیادہ ہے یا ٹھیلا ڈھکیلنے والے کی محنت زیادہ ہے؟ دونوں میں کس کی محنت زیادہ ہے؟ پتہ چلا اللہ کا فضل ہے یہ مال۔ اس لیے اگر اس کو اڑاؤ گے پٹاخوں میں، آتش بازی میں، غلط سلط رسومات میں، کہیں پر رت جگہ کے موقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، کہیں پر رت جگہ کے موقع پر شراب تقسیم ہوتا ہے، کہیں پر رت جگہ کے موقع پہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ سن لو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں جوا کھلوانے والوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو مجمع اتنا بڑا ہے، لوگ کھڑے ہوئے بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، سب کے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ جلدی سے یہ تقریر ختم ہو اور ہم اپنے مرشد حضور سیدی امین ملت سے مصافحہ کریں۔ آپ سب کی تمنا یہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جھوٹی قسم کھانے والوں کی 7 پشتوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے۔ لیکن ایک بات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ میں آج کوئی تقریر کے لیے نہیں آیا، میری نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرشد کی زیارت کروں، مرشد کی قدم بوسی کروں اور ساتھ میں کچھ سبق سناؤں۔ آپ سے آپ کی بھی تمنا ہوگی مصافحہ کروں، اس لیے کہ اللہ والوں سے مصافحے کی فضیلت اگر پتہ چل جائے تو تم کہیں 100 کلومیٹر دور اپنے بزرگوں سے جا کے مصافحہ کرو۔ ایک بہت بڑا بادشاہ جس کے فسق و فجور پر زمانہ گواہ تھا، جب اس کی موت کے بعد اسے کسی نے جنت میں ٹہلتے دیکھا تو کہا کہ او دشمن خدا، تو جنت میں کیسے آیا؟ تو کہا میں نے امام حسن بصری سے مصافحہ کر کے ان کے ہاتھ چومے تھے، اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے بے حساب جنت عطا فرما دیا۔ تو آج آپ کی ہماری تمنا بھی تو یہی ہوگی کہ ہم اپنے مرشد سے مصافحہ کریں۔ اور کون مرشد جو صرف نام کا امین نہیں ہے بلکہ اپنی بزرگوں کی روایات کی بھی امین ہے، اپنے بزرگوں کے نظریات کی بھی امین ہے، اپنے بزرگوں کے عقائد کے بھی امین ہے۔ اگر ہم اللہ اکبر عقیدت میں نہیں بلکہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں، حضور میر عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے حضور امین ملت تک کے آپ چھان پھٹک کر کے دیکھیں کردار کی رانائیاں جو میر سید عبد الجلیل بالگرامی میں نظر آ رہی ہے، اگر آج اس کی عکس جمیل کو دیکھنا ہو تو ہمارے مرشد حضور سیدی امین ملت کے کردار کو دیکھ لیا جائے۔ چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے شریعت پہ عمل کا معاملہ ہو، چاہے سنتوں پہ عمل کا معاملہ ہو۔ ایک بات میں آپ کو کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ اکبر، دنیا کہتی ہے، مفکرین کہتے ہیں، 3 طبقے کبھی کسی سے عقیدت نہیں کرتے، محبت تو کرتے مگر عقیدت نہیں کرتے۔ نمبر 1 میں ابھی بیان کروں گا آگے، بیوی شوہر سے محبت تو کرتی ہے، عقیدت نہیں کرتی۔ بھائی اپنے بھائی سے محبت تو کرتا ہے، عقیدت نہیں کرتا۔ اور دوست اپنے دوست سے محبت تو کرتا ہے، عقیدت نہیں کرتا۔ یہ 3 طبقے عقیدت کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔ لیکن اگر کسی کا بھائی کسی سے عقیدت کرے تو سمجھنا کہ وہ بندہ یکتائے زمانہ ہے، وہ بندہ فرد فرید ہے۔ ہم نے اسی سال عاشورہ کے دن اپنے مرشد حضور سیدی سرکار رفیق ملت کی زبانی اپنے بڑے مرشد کے حوالے سے یہ سنا کہ روئے زمین پر حضور امین ملت جیسا کوئی پیر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر یہ بھائی کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ورنہ میں کسی کو ٹارگٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی بھائی کے بارے میں کہتا ہے وہ تو پیر ہونے کا حقدار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے، بھائی بھائی کو زیادہ
زیادہ جانتا ہے، اس لیے بھائی کی گواہی بہت بڑی ہے، اور وہ بھی کون سا بھائی؟ کوئی عام بھائی نہیں، حضور رفیق ملت جیسا بھائی اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں اللہ اکبر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبتیں اس خانقاہ ماہریرہ سے استوار ہے جس ماہریرہ مطہرہ سے جڑنے کے بعد مولوی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا جاتا ہے اور مولوی عبدالقادر کو تاج الفہول بنایا جاتا ہے۔ اور بفضل تعالی کل جو فیضان تھا، اگر کسی کو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے باطن کی تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، وہ فیضان آج بھی موجود ہے۔ عقیدے پہ پہرے کا معاملہ ہو، شریعت کی پابندی کا معاملہ ہو، مریدوں پہ شفقت کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، پیار کا معاملہ ہو، الفت کا معاملہ ہو، یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے، یہاں اپنے مرید اور دوسرے مریدوں میں بھی فرق نہیں ہے۔ مرید کسی کا آ جائے سب کے لیے شفقت کا راستہ برابر برابر ہے۔ بلکہ یہ کہہ دوں، اگر دلوں کو جیتنے کا ہنر دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے مشائخ ماہریرہ سے سیکھے، اپنے نانا کی سنت پر کیسا عمل کرتے ہیں کہ سب کی بات کان لگا کر کے سنتے ہیں، سب کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، ماہریرہ ماہریرہ ہے، ماہریرہ صرف ماہریرہ ہے، ماہریرہ ہی ماہریرہ ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے بولو، سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے مرشد کے ہاتھ چومیں؟ لیکن ٹوٹ مت پڑنا تو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مرشد کی طبیعت علیل ہو تو پھر ہاتھ چومنے سے زیادہ ان سے دور رہ کر زیارت کرنے میں زیادہ بہتری ہے۔ یہ بھی آج آپ کو کہوں، راز کی بات مائک پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہوں، میرا دل ہمیشہ چاہتا ہے، آج عید ہے مرشد کو فون کر کے دعا لیں، شب قدر ہے دعا لیں، شب برات ہے دعا لیں۔ پھر سوچتا ہوں کہ مرشد تو روشن ضمیر ہے، اگر میرے فون کرنے سے 1 منٹ مرشد کا میری وجہ سے ضائع ہوگا تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں مرشد کو فون نہ کر کے مرشد کی راحت کا، طبیعت کا خیال کر کے جو ہے وہ بس ان کی نگاہ کا مطالبہ کروں، اور پھر اس سے شہزادہ والا تبار کی بارگاہ میں میسج کر دیتا ہوں کہ حضرت سے میرے لیے آج دعا کی درخواست کر دیں اور دعا کروا لیں۔ یاد رکھنا، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی دعا پہنچاتی ہے، اور پھر اس کی دعا، سبحان اللہ، اس کی دعا جو زید شہید کا بیٹا ہو، جو امام حسین کا شہزادہ ہو، جو اپنے بزرگوں کی روایات کا امین ہو۔ اور ہم نے تو دعاؤں کی برکتیں دیکھی ہے، ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا ہے، ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا، تو سب کی تمنا یہی ہوگی کہ مرشد کے ہاتھ چومیں۔ بہرحال لیکن اگر یہ ہو، مرشد موجود ہے، ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو بولو آپ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اگر ہاتھ میں کیچڑ لگے ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ بولو بھائی کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، جب آل رسول سے، اپنے مرشد سے، شہزادہ رسول سے اگر ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو، میل لگی ہو، کالک لگی ہو تو آپ مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے؟ شادی کے موقع پہ جوا کھیلنے والوں، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور اور خنزیر کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ جب ساری امت اپنے نبی سے محشر میں مصافحہ کر رہی ہوگی تو سور کے خون والے ہاتھ لے کر بتاؤ کیا تم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے؟ کیا اپنے آقا سے مصافحے کی سعادت حاصل کر سکو گے؟ ارے جب آل رسول سے مصافحے کی یہ لذت ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحے کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب سنیوں کو اپنی آقا سے مصافحے کا شرف نصیب ہو رہا ہوگا، آقا علیہ السلام سے مصافحے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی۔ وہ دن بھی کیا دن ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو۔ وہ محشر بھی کیا، میں ہم تو اسی لیے کہتے ہیں جو رسول کا روبرو ہو جائے، جو رسول کے روبرو ہو جائے پھر اس کو جنت کی حاجت نہیں رہتی۔
میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اسے ایک جملہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن کہوں گا کیونکہ ہماری مسلکی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. بہت قیمتی جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ جو روبرو رسول ہو جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی. تو اب دنیا میں وہ لوگ پاگل ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں. صحابہ یہ بات کیسے کہہ دی کہ ارے ان کو جنت کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو جیتے جی مالک جنت نصیب ہو گیا اب اسے جنت کی حاجت کیا ہے؟ اس کو میں اپنی یہ میری فکر کی اپج نہیں ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ جس کو یار مل جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی. اور اس میں کتنے مزے میں کہتے شربت نہ دے. توجہ کریں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صدیق و فاروق کے ایمان پر آپ بحث کرو گے؟ جن کو ماننا ایمان ہے ان کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی غور تو کیا ہوتا کیا یہ لوگ ہیں جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے, جنت نہ دے کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, اور جنت نہ دے یہ بات کوئی مولوی نہیں کر سکتا, یہ بات کوئی زاہد نہیں کر سکتا, یہ بات کوئی عابد نہیں کر سکتا, یہ بات کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے. احمد رضا کو نلا مولوی کہنے والوں اس کی گفتگو کا اندازہ تو کرو. اپنے زمانے کا منصور اور سرمت بول رہا ہے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے, جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. اس گل کی آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے؟ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کے پیچھے کون بھاگے گا؟ یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کے گستاخوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سنی بھی بنتے ہو پھر صحابہ کے جنتی ہونے میں شک بھی کرتے ہو. ایک جملہ صرف سن لو, جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جب جنت بیچنے کا اختیار رکھتا ہے, جعفر صادق کی غلامی نے کسی کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ زبیدہ کو جنت بیچ دے, تو ان کے نانا کی غلامی نے صحابہ کو کتنا بلند کیا. صحابی کہنا پھر جنت کی بحث کرنا حیرت لگتی ہے, اور وہ بھی ان کے لیے جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان سب کے لیے جنت کا وعدہ. تو عرض کیا کر رہا تھا آپ بتاؤ. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر, جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اللہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا, اور پھر کیا ہوگا؟ حضور سے وہ مسافہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. تو کیا فرمایا؟ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو, نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں پھر اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کرنا. نکاح میں ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا, نکاح کو سستا کرنے پر آپ خود ہی تقریر کرواتے ہو لیکن کوئی عمل نہیں کرتا. ہر بندہ جلسے میں جاؤ تو بڑے بڑے مالدار لوگ کہتے ہیں حضرت نکاح پہ تقریر کیجئے نکاح سادہ ہو جائے, لیکن جب خود کے یہاں شادی ہوتی ہے تو عمل نظر نہیں آتا. پھر کیا کہتے ہیں؟ ارے عورتیں نہیں مانتی. کتنے فرما بردار ہو گئے عورتوں کے. کل تک تو ماں کے فرما بردار نہیں تھا, بیٹے کی شادی کے موقع پہ بیوی کے بھی فرما بردار ہو گئے, جبکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی 2 تماچے مارنے کی روایت آپ کی موجود ہے, اور شادی کے موقع پہ اتنے عاجز ہو جاتے ہو کہ عورتیں نہیں مان رہی اسی لیے ہم جہیز مانگ رہے, عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈی جے بجایا جا رہا ہے, عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے, عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ناچ گانا ہو رہا ہے. حیرت کی بات. اور ایک بات پوچھتا ہوں, جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اگر اس کام کرنے کا عورت حکم دے تو کیا آپ اللہ کی قدر کر رہے ہیں یا بیوی کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تو یہی کہہ رہا نا وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. شادیوں کو کم خرچ میں نپٹانے کی کوشش کرو. اور جو بات کہنے لگا ہوں شادی کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے, ہو سکے تو رسم جہیز کا خاتمہ کر دو. آج جو ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں نا, بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, وہ اس کے بھاگنے میں ہم نے شادی کو مہنگا کیا ہوا ہے. کچھ لوگ جہیز مانگتے نہیں ہیں
مگر جہیز مانگنے کا ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا کہ کسی کے اس کی وہ فلاں کی یہاں شادی بھی 15 دن پہلے تو اس نے جو ہے وہ فلاں کار دی، یہ دی، تو پھر وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ توجہ فرمائیں، میں ایک مطالعہ پیش کر رہا ہوں لیکن یہ حتمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو رد کر دیں، لیکن ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ جہیز دینا اور لینا سنت ہے، اگر باریکی کی نظر سے دیکھا جائے تو نہ لینا سنت ہے نہ دینا سنت ہے۔ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، دیکھنے کا نظریہ بدل جائے تو پورا ماحول چینج ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دینا سنت ہے لینا سنت ہے تو آپ 5 برتن کی فہرست سیدہ فاطمہ کی پیش کرتے ہو تو پھر ادھر سے 50 برتنوں کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ زندگی اگر آپ دیکھیں گے جہیز دینے والی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باریکی کی نظر سے دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم دیکھنے کا زاویہ نگاہ چینج کر لے تو اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا، کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ آپ کہیں گے مثنوی میں ہیں، حضرت حکیم الامت نے بھی اس کی فہرست بیان کی اور بھی بزرگوں نے، میں نے کہا وہ سارے میرے بزرگ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، وجہ نمبر 1، پہلی وجہ، اصل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جس کے ساتھ کیا گیا، پہلے ان کی زندگی پڑھی جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی، بہت توجہ سے سننا، بہت دھیان سے۔ میں ایک مطالعہ آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں اور یہ میری اپنی جو ہے وہ فکر اس پر ہے، آپ چاہے قبول کریں چاہے رد کریں، یہ حتمی نہیں ہے، لیکن غور کرنا جو پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ جہیز سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تب مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کا بچپنا تھا کہ ان کے والد کے یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ میرے چچا کے یہاں معاشی حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو لے کر کے گئے کہ چچا چلو اور ہم اپنے آپ کے بھائی اور میرے چچا جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم ان کے کچھ جو ہے وہ اخراجات کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس کو لے گئے، حضرت جعفر عباس کے حصے میں آ گئے، مولا علی حضور کے حصے میں آ گئے اور ان کے دوسرے بچے ان کے ساتھ رہے، تو بچپنے سے مولا علی حضور کے گھر آ گئے۔ بات سننا، بچپنے سے حضور ہی نے کپڑے پہنائے، بچپنے سے حضور ہی نے بڑا کیا، تو اب مولا علی کی شادی حسن اتفاق سے اللہ کے حکم سے سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو اگر مولا علی کا نکاح بفرض محال سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو شادی کے اخراجات کون اٹھاتا؟ کون اٹھاتا؟ جس نے پالا ہے وہ اٹھاتا، جس نے پرورش کی ہے وہ اٹھاتا، جس نے بچپنے سے سارے اخراجات پورے کیے وہ اٹھاتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو جہیز سیدہ کو نہیں دے رہے ہیں، چونکہ اپنے بھائی کا کوئی گھر نہیں ہے تو گھر بھی عطا کر رہے ہیں اور گھر کا ساز و سامان بھی عطا کر رہے ہیں۔ حضور نے جہیز نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، حضور نے تو سامان اپنے بھائی کو دلا کے دیا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کو دینا چاہیے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ حضور نے تو بیٹی اور داماد کو دیا نہیں۔ ایک دوسرا ثبوت، اگر بیٹی اور داماد کو دیا تو ہم سنیوں کے عقیدے میں حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو زینب بنت محمد کو بھی دیا، کلثوم بنت محمد کو بھی دیا، رقیہ بنت، یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے۔ اور جو رسول کھجور کی تقسیم میں جب یہ فرمائے کہ ایک کھجور اگر 2 بیٹیوں کو دینا ہو تو برابر برابر دو، چھوٹی بڑی دیا تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، جو کھجور کی تقسیم میں اتنا انصاف کرتا ہو کیا وہ ایک بیٹی کو جہیز دے کے 3 کو محروم رکھے گا؟ بتاؤ تو صحیح، ان
الدین کو کہاں دیا؟ چلے پھر اس سے ایک اور بڑی بات، وہ صحابہ جو سنت پر قدم قدم پر عمل کرتے تھے، نبی جہاں مسکرائے وہ وہاں جا کے مسکراتے تھے، نبی نے جہاں گوشت کھایا وہ وہاں جا کے گوشت کھاتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ سنتوں کے ایسے عامل تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضور کے امامے کا شملہ درخت میں اٹک گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر بار بار ادھر درخت کے نیچے جاتے ہیں آتے ہیں، آخر شملہ اٹکا کر کے مسکراتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، درخت کا شملہ اپنا شملہ درخت سے الجھا دیا۔ فرمایا یہی تو کرنا چاہ رہا تھا۔ کہا یہ کیوں کیا؟ کہا حضور کا شملہ تو اللہ کی مشیت سے الجھ گیا، لیکن میں اس ادا کو ادا کرنے کے لیے بار بار کوشش کر رہا تھا۔